خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے اور لڑ رہی ہے۔ اس جنگ میں افواج پاکستان نے بے شبہ قربانیاں دی ہیں۔ رواں سال مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 59,775 مختلف نوعیت کے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں۔ ان کامیاب آپریشنز کے دوران 925 دہشت گردوں باشمول خوارج کو واصل جہنم کیا گیا، جبکہ سینکڑوں گرفتار کیے گئے۔ گزشتہ 5 سالوں میں کسی ایک سال میں مارے جانے والے دہشت گردوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 169 سے زیادہ آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز نے بروقت اقدامات کی وجہ سے دہشت گردی کے کئی منصوبوں کو کامیابی سے ناکام بنایا اور دشمن کے نیٹ ورکس پکڑنے اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اہم کامیابیاں ملی۔ ان کارروائیوں میں دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں بیرونی ساخت اسلحہ و گولہ اور بارود بھی برآمد کیا گیا۔ ان آپریشن SIFC ہے، اس کے اندر جو فوج اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے حکومت کی اعانت مدد کرنے کا، that is also directed towards improving the economic condition and facilitating the people of Pakistan۔ اور پھر یہ جو ابھی آپ نے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں، ہر بار آپریشنز کی بات کرتے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کی بات کرتے ہیں، تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ چاہے وہ فتنہ الخوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں، چاہے ہم بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ترقی کے دشمن ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں دائمی امن قائم ہو۔ Because without peace and stability and security, there cannot be any economic prosperity۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی کہا ہے کہ ایک محفوظ پاکستان ہی ایک مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ تو ہماری یہ جو ہر روز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، جو شہادتیں ہیں، قربانیاں ہیں، they are directed towards the stability and prosperity۔ and more than that، اگر اس سے بھی آپ آگے دیکھیں تو یہ جو آپ دیکھتے آ رہے ہیں، میڈیا میں آپ لوگ دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ پاک فوج ایک بڑا اہم رول، ایک معاونت کا رول جو اللیگل اسپیکٹرم ہے اس کے خلاف بھی ادا کر رہی ہے۔ وہ جو میں نے بات کی ٹیرر کرائم نیکسس کی، جو استحصالی مافیا ہے، کیونکہ مضبوط انتظامی ڈھانچوں کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ سو وی آر فلی کمیٹڈ ان دیٹ اینڈ وی پٹ آر بیسٹ ایفرٹس گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، گورنمنٹ کی ہدایات کے اوپر، جو اللیگل اسپیکٹرم کو توڑنے کے لیے۔ اور اس پہ نہ صرف ہم ایکشنز کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہم بارہ اس بات پہ بڑے مؤثر طریقے سے بات بھی کرتے ہیں کہ یہ ٹیرر کرائم نیکسس کو بریک کرنا ہوگا، اس استحصالی کرمنل مافیاز کو پاکستان سے ختم کرنا ہوگا۔ تو if اگر ٹوٹیلیٹی میں بات کریں تو جو آپ نے کہا کہ ہمیں ادراک ہے، ہمیں نہ صرف ادراک ہے، میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارے تمام ایکشنز ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کا ایک کلیدی رول پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اگر آپ چاہے وہ فتنہ الخوارج کی خلاف جنگ ہے، چاہے وہ بلوچستان میں دہشت گردوں کی سرکوبی ہے، چاہے وہ SIFC میں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹے بڑے سوشو اکنامک پروجیکٹس کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ اللیگل اسپیکٹرم کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں، تو دس از آل ڈائریکٹڈ ٹورڈز دیٹ۔ انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، کیونکہ پاکستان اور پاکستانی قوم اس جیسے کسی سانحے اور ایسی انتشاری سیاست کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اور کھلی بربریت غزہ میں اور کشمیر میں ہو رہی ہے، وہ ان کو نظر نہیں آئے گی۔ ان کو شام اور لیبیا میں ہوتے ہوئے مظالم نظر نہیں آئیں گے۔ ان کو پاکستان میں ہوتی ہوئی خارجیوں کی اور دہشت گردوں کی بربریت بھی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن فیک کانٹینٹ، فیک ویڈیوز
اور اندیکھی لاشوں پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے جذبات بے قابو ہو جائیں گے. یہ جو تنظیمیں ہیں، یہ جو باہر بیٹھ کے یہ جو ہیومن رائٹس کے اوپر واویلا مچا رہے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح کی، اور یہ سوشل میڈیا جو باہر بیٹھ کے اس انتشاری ٹولے کا چلا رہا ہے، انہیں میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح کی سوشل میڈیا کمپین غزہ اور کشمیر پہ چلائیں. وہاں پہ آپ کو فیک ویڈیوز اور ڈی فیک ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو حقیقتاً وہ مظالم وہاں پہ ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں.